اب میں وہی سوچ رہا تھا کہ میں شرط سے جیت کر اپنی وہ والی خواہش پوری کروں گا۔ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں اور میری بہن سارا کمروں میں بیٹھ کر لڈو کھیل رہے تھے۔ پہلی شرط ہم نے 500 کی لگائی تو پہلی میں جیت گیا۔ سارا کہنے لگی بھائی آپ 1000 کی لگاتے اور میرے 1000 والی گیم بھی جیت گیا۔ سارا کہنے لگی بھائی اس دفعہ 1000 کی لگاتے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ 1000 جیت لے گی، اس کے 500 واپس آ جائیں گے اور میرے 500 بھی اسے مل جائیں گے، لیکن 2000 والی گیم بھی میں ہی جیت گیا اور رات کے 4-5 بج چکے تھے۔ میں نے کہا سارا اب بس کرتے ہیں کیونکہ صبح کالج بھی جانا ہے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ میں گیند کو ختم کر کے اسے دوسرے موضوع پر لانا چاہتا تھا، لیکن وہ کہنے لگی نہیں بھائی آپ نے اتنے سارے پیسے جیت لی ہیں، میں آپ کو یوں ہی نہیں جانے دوں گی۔ میں نے کہا سارا ایک اور طریقہ بھی ہے، یہ سارے پیسے تمہیں ابھی مل جائیں گے بغیر جیتے، اور اگر تم کہو تو میں اپنے 5000 بھی تمہیں دے دوں گا، لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ وہ کہنے لگی کیا بتاؤ، مجھے منظور ہے۔ اب میں دل میں ڈر بھی رہا تھا کہیں وہ اپنی خواہش بول دوں اور اسے برا نہ لگ جائے۔ پھر میں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میں جو بھی تمہارے ساتھ کروں تم نے منع نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب، تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا جو بھی میرا دل کرے گا۔ شاید وہ سمجھی کہ میں اسے کوئی سزا دوں گا۔ وہ کہنے لگی ہاں ہاں مجھے سزا منظور ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کیا کروں گا۔ وہ کہنے لگی کیا کہنا چاہتے ہو علی بھائی، کھل کر بولو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اصل میں رات بہت ہو گئی ہے اس لیے لڈو تو نہیں کھیل سکتے، اگر تمہیں پیسے واپس چاہیے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، میرے پاس 12000 ہیں، میں آدھے تمہیں دوں گا اگر تم میری شرط مان لو۔ وہ کہنے لگی بتاؤ تو پہلے مت پوچھو۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ وہ والا کھیل کھیلنا چاہتا ہوں جو میاں بیوی کھیلتے ہیں۔ وہ چونک کر بولی یہ کیا کہہ رہے ہو علی بھائی، تم مذاق کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سارا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو، اور ویسے یہ کوئی بری بات بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی دیکھو تم میرے ساتھ لڈو کھیلو، میں اپنے پیسے اسی طرح جیتوں گی جیسے ہاری تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں یہ بات سارا سے کہوں گا تو وہ غصہ کرے گی، لیکن وہ بالکل غصہ نہیں کر رہی تھی، تو ایسے فیل کروا رہی تھی جیسے میں نے کوئی عام سی بات کہہ دی ہو۔ پھر وہ لڈو سیدھا کرنے لگی اور کوچن سے جاتے ہوئے کہنے لگی چلو کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا سارا سودا اچھا ہے، رات بہت ہو گئی ہے، صبح 8 بجے اٹھنا بھی ہے، مان جو میں تمہارے 500 بھی دے دوں گا بلکہ اپنے 5000 بھی۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے پیسے چاہیے کیونکہ کالج میں جو کینٹین والا ہے اس کے 5000 ہو گیا ہیں، میں نے اسے آج دینے کا وعدہ کیا تھا، اگر آج نہ دیے تو اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بھی کچھ ایسی ہی ڈیمانڈ کرے گا جیسے تم کر رہے ہو۔ میں نے ان سے کہا سارا اس کی کیا ضرورت کہ وہ 5000 کے لیے تم سے ایسا کہے؟ وہ کہنے لگی اس میں کیا بری بات ہے، بولنے والے تو بول دیتے ہیں، میرا کام ہے کہ اس کی شرط مانوں یا نہ مانوں۔ میں نے کہا سارا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں اس کی کالج میں شکایت کرتا، اسے وہاں سے نکلوا دیتا۔ سارا کہنے لگی ارے نہیں بھائی وہ تو میری مچھلی ہے، میں اسے بیوقوف بنا کر خرچہ پانی نکال لیتی ہوں، وہ میرے پیچھے لڈو ہے، میں نے اسے صرف جھانسے میں رکھا ہے، اس کا کام کروں گی لیکن میں کرتی نہیں، لیکن اس بار بہت چلاک بنا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر کل تم نے پیسے نہ دیے تو میں لٹا دوں گا۔ اب سارا بول رہی تھی، میں نے کہا سارا آپشن تو خود چن لو کہ اس کے نیچے لیٹنا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں دوں گا اگر تم مجھے سکون پہنچاؤ گی، اس کے ساتھ کرنے میں تمہیں بالکل سکون نہیں آئے گا، میرے ساتھ کرو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت کی سیر کرا دوں گا کیونکہ میں اس گیم کا ماہر کھلاڑی ہوں۔ وہ کہنے لگی تم کیسے ماہر کھلاڑی ہو، تم نے آج تک کسی کے ساتھ کیا بھی نہیں، تم خود بتا رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں حقیقت میں نہیں کیا، لیکن ویڈیوز میں بہت دیکھا ہے، میں دیکھ کر سیکھ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگے اچھا تمہیں وہ سارے سٹائل یاد ہیں جو ویڈیوز میں کرتے ہیں؟ پھر وہ بتانے لگی تمہیں پتہ ہے میرا فیوریٹ کون سا ہے؟ تو میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم نے کب کیا؟ وہ کہنے لگا پاگل کیا نہیں، جب بھی موقع ملا تو ایسے ہی کروں گی۔ جب اس نے سٹائل بتایا تو وہ واقعی بہت اچھا تھا، میں خود اس منظر کو دیکھ کر بس سکون حاصل کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں یہ تمہاری خواہش ابھی پوری کر دیتا ہوں اگر تم چاہو۔ وہ کہنے لگی اچھا میری ایک شرط ہے، تب میں تمہیں کرنے دوں گی ورنہ نہیں۔ اتنے میں وہ بتا رہی گی کہ میری ماں کمرے میں آ گئی، مجھے کہنے لگی علی تم لوگ اس وقت تک جاگ رہے ہو، شور کیا ہوا ہے پورے گھر میں،
گھر میں جاؤ سوچا، میں نے سن کر پریشان ہو گیا، میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا ہاں ماں بس ابھی جاتا ہوں۔ میری ماں کہنے لگی نہیں جاؤ سو جاؤ، صبح کالج جانا ہے تم لوگوں کو۔ پھر میری ماں نے سارا کے کمرے کی لائٹ صاف کر دی۔ میں نے کہا اچھا لائٹس تو آن کرو۔ پھر میں نے کہا سارا یہ لو پیسے جو میں نے تم سے جیتے تھے، کیونکہ سارا تو ویسے بھی مان گئی تھی، اس لیے میں اسے پیسے واپس کر رہا تھا۔ اگر آج میرا کام نہیں ہوا تو کل تو وہ لازمی کر لوں گا۔ سارا وہ پیسے لے کر میری ماں سے کہنے لگی یہ کس چیز کے پیسے ہیں؟ میں نے کہا ماں میں نے لڈو میں جیتے تھے لیکن اب واپس کر رہا ہوں، ہم تو ویسے ہی ٹائم پاس کے لیے کھیلتے ہیں۔ میری ماں کہنے لگی اب تم لوگ شرطیں لگا کر کھیلتے ہو، ایسا کھیل کھیل لو۔ میں نے کہا یہ بس آج لگئی تھی کیونکہ ابا نے مجھے پیسے دیے تھے۔ خیر اب میں اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچ رہا تھا کہ اگر میری ماں نہ آتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میری آنکھ لگ گئی، بھائی جان میں فریش ہوا، میں اپنی کلاس میں چلی گئی اور وہ مجھے کلاس میں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں سارا سے ملنا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس پر پانی گرا تھا۔ میں نے اس کا مسئلہ دیکھا تھا تو اتنا خوبصورت دم کر لیا تھا کہ سارا اور اس کی دوست ایمن اس کے ساتھ آ رہی تھی۔ کہنے لگی چل چل اس کے دو بڑے پاگل جا رہے ہیں۔ تو میں خوش ہو گیا کیونکہ ایمن بہت خوبصورت تھی۔ تم اپنا موبائل نمبر تو میں گھر جا کر تم سے بات کروں گی بیٹھ کر۔ میں رات کو تم میرے ساتھ میرے پاس۔ میں نے کہا نہیں یار تمہارا تو کسی نے نہیں کی۔ میں نے کہا تم میرے دل سے پوچھو، میں تمہارے شاعری لکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری بہن نہ ہوتی تو یقین کرو تم شہزادی ہو۔ جو تم سے شادی کرے گا وہ کیا خوش قسمت انسان ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ کسی اور کے نصیب میں جانے سے پہلے میرے نصیب جگا دو، مجھے جی بھر کے وہ والا کام کرنے دو جس کی میں آرزو کہتا ہوں، کیونکہ شادی تو میں تم سے نہیں کر سکتا۔ وہ میری تعریفیں سن کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی شکر ہے کہ رات کو وہ والا کام نہیں ہوا۔ اب چھوڑو ہم بہن بھائی ہیں، تم اب ایمن کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ اب میں سوچ کر اگر یہ بات ہے تو میں آج ہی ایمن سے کہہ دیتا ہوں کہ میں اس سے دوستی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، تم پاگل ہو، خود تو کہہ رہے تھے کہ ایمن تمہیں پسند ہے، منع کر رہے ہو۔ میں نے کہا اس لیے منع کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تم چاہیے۔